باقی رہ گیا رویا صالحہ، انشاءاللہ سورہ یوسف میں اس کی وضاحت کروں گا۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ لَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، نہ غم میں ڈالے آپ کو، قولہم چھیڑ خانی ان کی، لا يحزنك نہ، یہ تسلی ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے، نہ غمناک کرے آپ کو، قولہم چھیڑ خانی ان کی، بک بک ان کی، ان العزت للہ، علت اولا جملہ معللہ، لا يحزنك علت، کیونکہ عزت ساری کی ساری للہ صرف اللہ کے لیے ہے، جمیعہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ سب کچھ سننے والا صرف اللہ، العلیم سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، ان العزت للہ، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، کیوں کہ سننے والا اللہ یا صرف اللہ، سننے والا اللہ یا صرف اللہ، سننے والا صرف، جاننے والا صرف، یہ صرف والا معنی کہاں سے لیا؟ وہ بس سمیع العلیم، حسر ہے مسند الیہ میں، جہاں پر سننے والا صرف اللہ، جاننے والا صرف اللہ، کیا مطلب؟ ما فوق الاسباب، ہر مسموع اور ہر معلوم کو، الا ان للہ، خبردار، دلیل توحید عقلی تا سے نامی دلیل آ رہی ہے، الا خبردار، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، من فی السماوات جو مخلوق آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور زمین میں ہے، وما یتبع الذین، ہاں بھئی اللہ فرماتے ہیں الا خبردار، جہاں تغلیب ہے اوکلا کو غیر اوکلا پر تغلیب دی گئی ہے، اور بطور تغلیب کے ذکر ہے، مطلب من میں صرف ذویل عقول نہیں، خواب و ذویل عقول ہو، غیر ذویل عقول، للہ ملکن خلقن عبیدن تصرفن، ہر لحاظ سے صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ تو جب سارے جہان میں تصرف اللہ کا، تو پکار کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور جب سارا جہان مملوک، مخلوق، عبید اللہ کا ہے، تو اللہ کے دربار میں کوئی شفیع کاری بھی نہیں بن سکتا، یہ دلیل ہے۔ وما یتبع الذین، اور نہیں تابعداری کرتے الذین، وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شرکا اور شریکوں کو، یتبعون الا الظن، نہیں تابعداری کرتے مگر ظن کی، نرے گمان کی، یہ آج کل گزر گئی، فَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں وہ مگر اٹکل پچو لگاتے، یخرصون، بات سنو، ایک ہے قطعی دلیل، قطعی دلیل کتاب اللہ ہے، اور ایک ہے ظنی دلیل، ظنی دلیل خبر واحد اور قیاس مجتہد ہے، مجتہد کا قیاس، اور ایک ہے الخرس، اس کے علاوہ سب الخرس ہے۔ خرس کیا ہے؟ بزرگوں سے سنا، یہ بھی ہے الخرس، جو غیر مجتہد کے اقوال، بزرگوں کے اقوال، یہ سارے کیا بنتے ہیں؟ خرس۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں تابعداری کرتے مگر ظن کی، مشرک جا ظنی دلائل پیش کرے گا، فَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور چھوڑو، نہیں ہے یہ مگر ایسے تکے لگاتے۔ یخرصون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تکا، اندازہ اور تکا لگانا، تکے ہوتے ہیں، قیاسیں ہوتی ہیں۔ جی نبی پاک کی بیویوں کا نکاح آگے کیوں نہیں ہویا؟ جی کیوں نہیں ہویا؟ جی زندہ ہے، یہ انہم الا یخرصون، تکا بازی، اور جس کے نیچے کوئی حقیقت نہیں۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، دلیل توحید عقلی عاشر، 10ویں دلیل، وہی ذات جس نے پیدا کیا بات سے تمہارے رات کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ،
تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، بن-نہارا مبصرا، اور دن کو دکھلانے والا، ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں، لآیات، البتہ دلائل ہیں توحید کے، لقومی یسمعون، واسطے ایسی قوم کے جو تدبر سے سنے تو صحیح، یسمعون جو اس مضامین کو سنتی ہے، ایسی قوم کے لیے دلائل توحید ہیں۔ مطلب کیا؟ لیلی نظام بھی اللہ کے قبضہ میں، نہاری نظام بھی اللہ کے قبضہ میں، لیل و نہاری نظام زمان پہ اللہ کا تصرف اور کنٹرول ہے، تو پکار کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اللہ، اور اس کے دربار میں کوئی شفیعکاری نہیں، اس لیے شکوہ ذکر کیا۔ قالوا اتخذ اللہ، کہا مشرکوں نے، اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، بعض مخلوقات ہی، اپنی بعض مخلوقات کو، ولدن، نائبن، متصرفن، نائب اور متصرف بنایا۔ سید محمود آلوسی ولد کا معنی کرتے ہیں نائبن متصرفن، آپ کے پاس لکھا ہے تبنا بلدن، بلد بنانا، بلد جننا اور ہے، بلد بنانا اور ہے، پہلے سمجھا چکا ہوں۔ جہاں بلد بنانا ہے، بلدن، سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، بلد اور نائب بنانے سے، وزیروں مشیروں سے، سبحانہ، وہ نائب بنانے سے پاک ہے۔ وہ غنی، وہی بے پرواہ ہے، وہ اکیلا ہی بے پرواہ ہے۔ اوبل غنی کا کیا معنی کرو گے؟ شابش، وہ اکیلا ہی، یہ اکیلا والا معنی کہاں سے آیا؟ اثر ہے۔ اوبل غنی، غنی اکیلا ہی ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، اور محتاجیوں سے پاک صرف وہ ہے۔ جب سب محتاج ہیں تو متصرف کون بن سکتا ہے؟ جب سب محتاج ہیں، محتاج جو ہو، کانا یا کلان الطعام، سب محتاج اور قدم قدم پہ محتاج، اور جو محتاج ہو اس کو طاقتیں نہیں ملتی، متصرف نہیں ہوتا، اس لیے الغنی اللہ۔ اس مضمون کو قرآن نے اور بھی کئی مقام پہ ذکر کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، هو اللہ، هو اللہ ہی غنی ہے اور کوئی غنی نہیں، سارے محتاج ہیں۔ لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات، پھر آ گیا اسی ہی کا ہے، خلقن، ملکن، عبیدن، تصرفن، لا لأحد غیرے، ما فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی چیز زمین میں ہے، تمام تصرفات اسی کے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، جواب رابع، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس قول کے ساتھ کہ اللہ نے نائب بنائے، اللہ نے ان کو طاقتیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں لاؤ دلیل، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ کل کتنے جواب آ گئے؟ 5۔ انہوں نے کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے نائب بنایا۔ پہلا جواب سبحانہ، پہلا جواب کیا ہے؟ سبحانہ، اسے نائب بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ ضرورتوں سے پاک ہے، اور نائب اور متصرف بنانے سے پاک۔ دوسرا جواب هو الغنی، تیسرا جواب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، چوتھا جواب ان عندکم من سلطان بہذا، کوئی دلیل نہیں۔ لاؤ، مشرک ہر دور میں پریشان رہا، مشرک کے پاس اپنے مسلک کی دلیل بس اکابر شکابر، بزرگ شزرگ، آباءنا، ادھر ہی گزارا کرتا ہے، دلیل نام کی چیز کوئی نہیں۔ اتقولون، جواب خامس، خدا پہ جھوٹ بولتے ہو۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، قل زجر ما تخفیف الاخروی، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ، یعنی مشرک جو کہتے ہیں اللہ نے طاقتیں دی، اللہ نے تصرف کا اختیار دیا،
اللہ دینا سے مراد مشرکین، اور افتراء سے مراد ولد، متصرف، اختیار اور طاقتیں ماننے والا افتراء، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، متاع فی الدنیا، تھوڑا سا نفع ہے، تنوین للتقلیل والتحقیر، حضرت شیخ کہتے ہیں متاع، تھوڑا سا نفع ہے، بس چند مریدنیاں مل گئی، تھوڑا سا نفع ہے، چند مریدنیاں مل گئی، چند ٹکڑے مل گئے، روٹیاں مل گئیاں، عرس شریف کی روٹی مل گئی۔ آپ عرسوں پہ نہیں گئے، ہم نے عرس دیکھے ہوئے، ہم جاتے تھے عرسوں پر، وہ دور جاہلیت میں، تو عرسوں میں ہم گئے ہوئے ہیں۔ عرس پر جب یہ جاتے ہیں نا، مشرکین کا نظریہ ہوتا ہے کہ جو عرس کے چاول ہیں سبحان اللہ لذیذ بڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جتنے بھی چاول ہوں لیکن عرس والے چاول سبحان اللہ۔ اصل میں تو یہ بات ہوتی ہے سارا دن جو بھوکے رہتے ہیں وہ رات کو کہیں جا کر وہ لنگور چلتا ہے، سارا دن بھوکا پھرتا رہے، اور رات کو جب 1-2 بجے کا لنگر ہو تو وہ ہوتا تو واقعی سبحان اللہ ہے، بھوک صحیح لگی ہو تو روٹی بہت اچھی لگتی ہے۔ کہتے حضرت صاحب کا لنگر ہے، اور صرف وہاں نہیں کھاتے، وہاں انہوں نے دھوتیاں رکھی ہوتی ہے۔ میرا ایک ماموں مشرک تھا، ہم نے پورا اس کو دیکھا، صحیح مشرک، آخر پہ تو بہرحال ٹھیک ہو گیا تقریباً، لیکن اس وقت کٹر مشرک تھا۔ وہ جاتا تھا اپنے پیروں کو، عرس کے چاول وہ دھوتی سے باندھ کے گھر بھی لے آتا، اور بہت سارا وہ پورا پرات لے کے آتا اور دیتا تھوڑا تھوڑا کر کے، تبرک، تھوڑا 4-4 5-5 چاول دیتا، بھئی یہ تبرک ہے، عرس کا تبرک۔ یہ ہوتا ہے متاع فی الدنیا، دنیا کا معمولی اور قلیل نفع، آؤ صحیح کھا لو چاول، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ہے لوٹنا ان کا۔ یہ بزرگوں یہ آیت قابل غور ہے، قرآن پاک کا یہی تزکیہ اور یہی مراقبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ذہن میں بٹھا لو، میرے پاس بھی آنا ہے، میرے پاس بھی آنا ہے۔ یہی جو فکر آخرت ہے یہ اصل پیکھڑ اور اصل بیڑی ہے، جس ذہن میں آخرت کی فکر آ گئی وہ فسق و فجور سے پاک ہو گیا، اور یہی نکال اور وہ اونٹ والا ڈھنگا ہے، وہ یہ ہے ثم الینا مرجعہم، پھر چکھائیں گے ہم ان کو، نذیقہم العذاب، چکھائیں گے، کیا مطلب جہنم کے پاس بیٹھ کے انگلی لگا کر چکھیں گے؟ مولوی صاحب تو نہیں کہتے کلو نفس ذائقۃ ہاں، یہ وہ بدبو والے عقیدے میں بھی لکھا ہے۔ اور بھی یہ تو ذائقہ چکھنا ہے نا موت کا، ایک ہے موت آنا، ایک ہے ذائقہ، لیکن وہ کلو نفس ہے، کلو نفس میں ہندو سکھ مجوسی ابو جہل بھی ہے، تو ابو جہل کو بھی صرف موت کیسے دیکھا کہ پھر مولوی صاحب مثال بھی دے گا، زنانی اگر روزے سے ہے سالن چکھ لے، اے خامن کا ڈر ہو، اس طرح چکھ لے، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی سے پھر آپ جیسے مجتہد آئے، انہوں نے کہا نسوار سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نسوار سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ آج کل چلا ہوا ہے، سنا ہے آپ میں، بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ کوئی بندہ مجھے بتا رہا تھا علماء کا بڑا اختلافی مسئلہ ہے، خصوصاً پشتو والوں میں، کہ نسوار ناکے سے روزہ ہے یا نہیں۔ یہ باقی مسئلہ چلا ہوا ہے پشتو والوں میں یا وہ کہتے ہیں جی، اور چلاسی بابا کہتے ہیں نہیں۔ آپ نیک لوگ ہیں نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو نسواریوں سے پوچھے، وہ بیچارے ان کو ثواب بہت ملتا ہوگا۔ اچھا بہرحال تو یہاں آ گیا نذیقہم العذاب الشدید، چکھائیں گے ہم ان کو۔ بھائی چکھانے سے کیا مطلب ہے؟ کوئی انگلی پہ رکھنا کہ رگڑا دینا؟ ہاں بولتے ہو۔ اب قرآن چلے گا، واقعات شروع ہو رہے ہیں، جہاں کسے آ جائیں وہاں رکنا نہیں ہوتا، وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آ رہے نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کرنے کے۔
تخویف دنیاوی جی، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا بطور تخویف دنیاوی کے. اب بولتے آؤ اور چلتے آؤ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، بیان کرو میرے پیغمبر، پڑھ کے سناؤ اوپر ان کے. نبأ نوح، قصہ حضرت نوح کا. اذ قال، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لا یحزنک قولہم ان العزت للہ جمیعا. مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام کے امر کی تعمیل نہ کی تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا. میرے پیغمبر مسئلہ بیان کرتے رہو، جو نہیں مانتا نہ مانے. جس طرح نوح پیغمبر نے مسئلہ بیان کیا اور انکار کرنے والوں نے انکار کیا، پھر میری نصرت بھی دیکھ نوح کے ساتھ اور میری مار بھی دیکھ مشرکین پر، تیرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، پڑھو اوپر ان کے قصہ حضرت نوح کا. اذ قال لقومہ، جب کہا اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبرا، اگر ناگوار گزرتا ہے، ان کان کبرا، اگر نہیں پچا سکتے، ان کانا کبورا، اگر ناگوار گزرتا ہے اوپر تمہارے، مقامی، میرا ٹھہرنا، بتذکیری، یعنی باز کرنا، نصیحت کرنا، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ. فَلْيَكُنْ فَلَا أُبَالِي، کیا مطلب؟ تو فرمایا پھر کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ کرنا ہے کر لو. پیغمبر دلیر ہوتا ہے، اس لیے اشاعتی مبلغ بھی بہادر ہوتا ہے. پیغمبر چیلنج کرتا ہے، ان کانا کبرا، اگر ہے بھاری، علیکم، اوپر تمہارے، مقامی، میرا کھڑا ہونا. کیا معنی؟ بہت تفسیریہ ہے. یعنی تذکیری، میرا نصیحت کرنا، مسئلہ بیان کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر مسئلہ بیان کرنا. اگر بہو نہیں پچا سکتے، بھاری ہے، پھر جو کر سکتے ہو کر لو، پھر جو کر سکتے ہو کر لو. فعلی اللہ توکلت، بس میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. فاجمعوا، بس جمع کرو، اجماع کرو، بس پختہ کر لو. امرکم، تم اپنی تدبیریں، وشرکاءکم، اپنے تمام شرکاء سمیت. انہوں نے کہا نا کہ اگر تم مسئلے سے باز نہ آیا تو ہمارے بزرگ ٹانگیں توڑ دیں گے، ہمارے بزرگ یہ کر دیں گے. حضرت نوح نے فرمایا چیلنج، تم بھی، تمہارے معبود بھی، کٹھے ہو جاؤ، اجماع کر لو، اجمعوا، پختہ کر لو اپنے امر کو. اور ثم لم یکن امرکم علیکم غمہ، یہ امر اور معاملہ بھی تمہارا بالکل واضح ہو، چھپا ہوا نہ ہو، پوشیدہ نہ ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ کرو. ثم مقضوا الیہ، پھر کر چکو جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ. ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، مہلت بھی نہ دو. یہ چیلنج کرنا اندر جگر ہو تب آدمی کر سکتا ہے. ہاں، اس لیے پیغمبر بھی سینے کے بالوں والا ہوتا ہے، اور پیغمبر کا جانشین بھی بنتا ہے جس کے سینے پہ بال ہو. سینے کے بال والا مرد ہوتا ہے، عورتوں کے سینے بالوں سے خالی ہوتے ہیں. تو سینوں کے بال کنایا ہے مرد ہونے کا. جو مرد ہو وہ مسئلہ بیان کرے گا، اور تھوڑا سا وہ کلاشن کے تمہارے ساتھ بالکل مسئلے کے قریب بھی نہیں جائے، تو ایسا بدھو نہیں مسئلہ بیان کر سکتا. اب اکیلا نوح پیغمبر ایک طرف ہے، اور پوری قوم کو چیلنج کرنا کہ او میری قوم، اگر میرا مسئلہ نہیں پچا سکتے، میرا بات کرنا تم پر بڑا بھاری ہے، تو پھر بک بک کرنے کی ضرورت نہیں. تم بھی جمع ہو اور اپنے شرکاء کو بھی جمع کرو، اور ساری حکومت مل کر
ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں کلی کھڑی نے، اصل اس کی تعبیر ہے کلی کھڑی نے. کیا مطلب؟ جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو. اجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لم یکن امرکم علیکم غمہ. تو مولویوں تمہیں بھی بہادر بننا ہوگا، ورنہ مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا. جب تک بزدل رہو گے مسئلہ بیان نہیں ہو سکے گا، اور مسئلہ بیان کرو گے اللہ بڑی عزت دے گا. اور پھر دلیری بھی مل جائے گی. جہاں بیچارے مولوی وہ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے کانپنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کانپنے والا کان نظام اللہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتا. وہ صرف لطیفے بیان کرے گا، سریں لگائے گا. کوئی ادھر ادھر کی مسئلہ بیان کرنا مردوں کا کام ہے. ثم لم یکن امرکم علیکم غمۃ تم مکذو الیہ مکذو الیہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے. ولا تنظرون، اور ذرا مہلت نہ دو مجھ کو. فإن تولیتم فما سألتکم من حاجر، اگر تم نے اعراض کیے جاؤ میرا مسئلہ نہ مانو، بس نہیں مانگتا میں تم سے من حاجر کوئی ایک ٹکا بھی، کوئی مزدوری، نہ جاہی نہ مالی، نہ پروٹوکول اور نہ واہ من اجر، یہ نکرہ تحت النفی، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں مانگتا. نہ تنخواہ، نہ ہدیہ، نہ واہ نہ نعرے، نہ کچھ. من اجر ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے مزدوری میری مگر صرف اللہ پر. الا علی اللہ، مگر صرف اللہ کے ذمہ. وہ امرت ان اکونا، اور مجھے حکم دیا گیا یہ کہ ہوں میں فرما برداروں سے اعتقاداً بھی عملاً بھی. فکذبوہ، اور یہ تقریر تھی حضرت نوح کی. کیا؟ ایک تو چیلنج کیا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، بند نہیں ہوتا، تقریریں ہوتی رہیں گی، ہماری تقریر پر پابندی نہیں لگا سکتے، یہ چلتی رہے گی. نمبر 2 کہتے ہیں جڑے دانے دیں وہ گھر رکھو جا، جو تم اجر دیتے ہو میں تم سے مزدوری نہیں مانگتا. خدا کی قسم ملا جب اس نیت سے آ جائے نا اور کہے میں تنخواہ نہیں لیتا، ایک ٹکا بھی تم سے نہیں لیتا، لیکن مسئلہ کھڑا ہوگا جب یوں کر کے مولوی آئے پھر دین کی ترقی ہوتی ہے اور پھر مسئلہ آتا ہے. لیکن جب مولوی صاحب پہلے کہتے ہیں 10,000 روپیہ لوں گا، دانے بھی لوں گا، تنخواہ بھی لوں گا، حق مار بھی لوں گا، تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں فلانے بھی لوں گا. اگلا آدمی کہتا ہے یہ تو کوئی چوڑا آیا ہے، کمی میراثی آیا ہے، اور یہ تو دانے لے گا، بس 5,000 یا 10,000 لے گا. اس نے 10,000 کے پیچھے دین کو بیچ ڈالا ہے. اب یہ بک گیا ہے، مسئلہ بیان نہیں کرتا. اس لیے میں کہتا ہوں جتنے زمینداروں کے بچے ہو یہ صحیح پڑھو، دوسرے بھی پڑھیں لیکن زیادہ آپ محنت کریں. اگر مولوی ہو نا صحیح کھاتا پیتا ملا، اسے ضرورت کوئی نہ ہو اور وہ صاف کہے بھئی میں کوئی تنخواہ نہیں لیتا، کوئی تنخواہ نہیں، اور میں مسئلہ بیان کروں گا، مسئلے میں تم رکاوٹ نہیں بن سکتے، تو پھر مزہ آتا ہے نا مسئلہ بیان کرنے کا، عزت بھی ہوتی ہے. لیکن جہاں تو 1 گھنٹہ مسئلہ بیان کرنا ہو، فی گھنٹہ توحید کا 15,000 روپے، اور پوری توحید بھی نہیں ہوتی، گپو ٹیشن، گپے لطیفے، ادھر ادھر کی باتیں، اتنا مہنگا کر دیا. اور اگر آپ کہہ دیں کوئی پیسہ نہیں، عزت آپ کسی میں ہے. اور یاد رکھے یہ تنخواہیں لینا جائز تو ہے مدرسین کے لیے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن میں نے خود اس کا تجربہ کیا کہ تنخواہ کے پیسے میں کوئی برکت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا. اور یہ تنخواہ جائز بھی ہو لیکن اس میں برکت کوئی بھی نہیں، ذرا نہیں. تو کوشش اس بات کی ہو
کہ تدریس کی بھی تنخواہ نہ ہو، مفت ہو، اس کی برکات پھر دیکھو بڑی اللہ برکتیں دیتا ہے اور بھوکا نہیں مارتا. اور تقریروں کی فیسیں تو ویسے بھی پتہ نہیں کس کھاتے میں. تو ہاں کرایہ خرچہ یہ لینا یہ جائز ہے، یہ ضروری ہے. کیوں کہ اس کا آدمی اگر اپنا ہو تو پھر تو یہ بھی نہیں لینا چاہیے. اللہ کے دین کی خدمت کرنی چاہیے اور ہر جگہ پہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے. سرحد میں بلوچستان میں یہ اچھی عادت ہے جہاں علماء بیان کرتے ہیں، لیکن پنجابی مولوی رکھنا اور بھینس رکھنا یہ برابر مشکل ہے. جہاں پر سب کچھ مولوی کا کرنا پڑتا ہے اور مولوی بیچارہ دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں، بالکل تیار نہیں. وہ استاد فرماتے تھے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ آسمان پر پہنچ گیا اور آسمان پر دیکھا فرشتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں سجدے میں پڑے ہیں، کچھ رکوع میں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں کہ حالت قیام میں ہیں. ایک فرشتہ ہے کہ اس نے گلے میں ڈھول لٹکایا ہوا ہے، ڈھول لٹکا کے کھڑا ہے. اب یہ آدمی خواب میں اس سے پوچھتا ہے کہ تیری کیا ڈیوٹی لگی، ڈھول لگا کے کھڑا ہے. تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈھول دیا اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اگر زمین پر کوئی مولوی صدقہ کرے تو ڈھول مار. تو وہ آدمی کہنے لگا یہ تو اتنے علماء ہیں زمین پر اور یہ صدقہ کرتے ہوں گے اور تو ہر وقت ڈھول پہ لگا ہوا ہوگا. اس نے کہا جب سے ڈھول مجھے ملا ہے ابھی تک مارنے کی ضرورت نہیں ہوئی. تو یہ اگر حالت ہو تو پھر ذلت بھی ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھو جتنے مستغنی بن کے چلو گے اللہ اتنی عزت دے گا، اور جتنا لالچی بن کے چلو گے اتنی ذلت ہوگی. لوگوں کے جیبوں پہ نظر ہوگی، ذلت ہوگی. لوگوں کے ہاتھوں پہ نظر ہوگی، ذلت ہوگی. اور اگر اللہ کے دین کے عزت رکھتے ہوئے خدا پر نظر ہوگی تو جو اللہ جنگل کے خنزیر کو بھوکا نہیں مارتا وہ اپنے دین کے خادم کو بھی کبھی بھوکا نہیں مارتا. اس لیے یاد رکھ لو یہ بڑا سبق ہے حضرت نوح کی اس دعوت میں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم مسئلہ نہیں مانتے تو میں نہیں مانگتا تم سے کوئی مزدوری چندہ. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے مزدوری میری. اللہ کرے یہ مولویوں کو بھی سمجھ آ جائے. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے مزدوری میری مگر اللہ پر. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں ہوں فرما برداروں سے، عقیدے کے طور پہ بھی عمل کے طور پہ بھی. تو باوجود اس موعظ بلیغہ کے، یہ فا کا معنی کر رہا ہوں، تو باوجود اس موعظہ بلیغہ کے کذبو ہو، جھٹلاتے رہے وہ حضرت نوح کو، بس ہم نے نجات دی. فنجیناہ ہو، حضرت نوح کو، ومن معہ، اور جو حضرت کے ساتھ تھے، فی الفلک کے بیچ کشتی کے، وجعلناہم، اور کر دیا ہم نے ان کو خلائف جانشین، واغرقنا، اور غرق کیا ہم نے ان کو کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی. فانظر کیفا، پس دیکھ کیسے تھا انجام المنذرین، ڈرائے گیوں کا. ثم بعثنا، تخفیف دنیاوی کا اجمالی نمونہ. ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے بعد نوح کے رسولن، کئی رسول الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم، پس وہ رسول آئے ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. پس نہیں تھے کہ ایمان لائیں، بما کذبوا بہ، بوجہ تکذیب کرنے ان کے ساتھ اس کے. من قبلو، یہ آئے سمجھا چکا ہوں بار بار، من قبلو، اس سے پہلے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر کرتے ہیں دلوں پر جو لوگ حد سے
پڑ جاتے ہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھا چکا ہوں۔ ثم بعثنا من بعدہم، تخویف دنیاوی ہے، یہ بھی دنیا کے عذاب کا ڈراوا۔ پھر اٹھایا ہم نے من بعدہم، بعد ان کے، موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، الی فرعون، طرف فرعون کے، و ملائہ، اور اس کے سرداروں کے، ملائہ، اس کے ارکان سلطنت کی طرف۔ میں نے پہلے بتایا ملا یملاؤ کا معنی بھرا ہوا، جن کے پیٹ بھرے تھے۔ ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں رجے پجے لوگ، رجے پجے لوگ، جن کے چٹ کپڑیے، ملائہی، ارکان سلطنت کی طرف، بے آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، فاستکبروا، پس بڑے بنے، فاستکبروا، پس بڑے بنے، تکبر کیا انہوں نے، دعویٰ کے ساتھ، ان کی پہلی حالت، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور علت اس کی، فاستکبروا، بڑے کیوں بنے؟ اس لیے کہ وہ قوم عادی مجرم تھی۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ کا معنی تھے وہ عادی مجرم، عادی مجرم ہونے کی وجہ سے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر تکبر کیا، نہیں مانی۔ فلما جاءہم، بس جس وقت آیا ان کے پاس، الحق من عندنا، حق، جہاں حق کا مطلب کیا ہے؟ حق کا معنی تو وہی ہے الثابت، لیکن جہاں حق سے مراد صحیح دلیل، حضرت موسیٰ کی نبوت کی اور دعوی توحید کی پکی دلیل، من عندنا، ہماری طرف سے، قالو، کہا انہوں نے، ان ھذا، بے شک یہ، لسحر مبین، البتہ جادو ہے ظاہر باہر۔ قال موسیٰ، کہا حضرت موسیٰ نے، اتقولون للحق، کیا کہتے ہو تم حق کے لیے جب آ پہنچا تمہارے پاس کہ یہ جادو ہے؟ فلا یفلح الساحرون، اور نہیں کامیاب ہوتے الساحرون، جادوگر۔ بعض لوگ کہتے ہیں لا یفلح الساحرون، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، مطلب کیا ہے؟ جادو کا اثر کوئی نہیں، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، کیا مطلب ہے؟ جادو کا اثر کوئی نہیں، یہ معنی کرتے ہیں، یہ معنی درست نہیں۔ کیوں؟ آپ پڑھ چکے ہیں لا یفلح المجرمون، لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر ظالم آپ کو اینٹ مارے تو درد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظالم کے فعل کا اثر ہے، لیکن لا یفلح الظالمون، فلا بمعنی نجات ہے، جہاں فلا بمعنی پیغمبر کے مقابل میں، نبی کے مقابل میں جادوگر فاتح نہیں بنتا، کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ نبی کی حق ہونا یہ واضح ہوتا ہے لوگوں پر۔ الساحرون قالوا اجیتنا، کہا انہوں نے، کیا لایا ہے تو؟ اجیتنا، کیا نیا مذہب لایا ہے؟ لتلفتنا، تاکہ ہٹا دے، دور کر دے تو ہم کو، اما وجدنا علیہ آباءنا، اپنے اکابر سے۔ بزرگوں، فرعونیوں نے پہلا اعتراض کیا کیا حضرت موسیٰ پر کہ تو مذہب ایسا لایا ہے کہ جو دور کر دے ہم کو، کس سے؟ اما وجدنا علیہ آبا کا معنی قرطبی کا حوالہ میں دے چکا ہوں، اکابر سے کرتے ہیں، اکابر۔ انہوں نے کہا تو ایسا مذہب لایا جو ہمارے سارے اکابر کے خلاف ہے۔ یہ اکابر والا مسئلہ بھی بڑا پرانا ہے، فرعونیوں نے بھی یہی کہا، اکابر۔ نوح کے موسیٰ پیغمبر کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اکابر انہوں نے نہیں سمجھا، اس لیے سمجھا ہے یہ پرانا رٹا آ رہا ہے۔ اجیتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ، کیا لایا ہے تو ہمارے پاس؟ نیچے لکھا ہے غلطی مذہبی، تاکہ دور کر دے تو اس سے کہ پایا ہم نے، اوپر اس کے آباءنا، وعد ودیرانو، اکابر کو، وَتَكُونَ لَكُمَا، غلطی ثانی سیاسی، اور تم ہو واسطے تمہارے، الکبریاء، سرداری، فی الارض، زمین میں،
ملک میں، وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں واسطے تمہارے تصدیق کرنے والے۔ فرعونیوں نے کہا دو باتیں ہیں، ایک تو تم مذہب نیا لائے ہو، وہابی ہو گئے، اور مذہب بھی ایسا جو اکابر کے خلاف، اس لیے ہم سننے والے نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تم سیاست کرنا چاہتے ہو اور تم حکومت لینا چاہتے ہو، یہ نبوت کا ڈھونگ رچا کر معاذ اللہ نبوت کر کے تم اپنی سیاسی پارٹی بنانا چاہتے ہو، اور پارٹی بنا کر تم حکومت لینا چاہتے ہو، ہمیں ملک سے نکالنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا نا کہ عوام کو سڑکوں پر لانے کے کتنے طریقے ہیں، دو، یا خطرہ مذہبی یا خطرہ دینی ملکی۔ ملکی خطرہ، ملک کو خطرہ ہے، عوام روڈوں پہ آ جائے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب لے آئیں گے، ملک کو خطرہ ہے، اور مذہب کو خطرہ ہے تو دوسرے بزرگ لے آئیں گے، مذہب کو خطرہ ہے تو یہی ہوتے ہیں۔ فرعونیوں نے بڑے تکڑے تھے، فرعون لگتا ہے ایم اے پاس تھا یا شاید پی ایچ ڈی ہو، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہو، تو فرعون نے بھی یہی حربہ اختیار کیا۔ کہتا ہے کہ یہاں دو مسئلے ہیں، ایک تو باپ دادے کا مذہب گیا، دوسرا ملکی بادشاہت سیاسی پروگرام بھی گیا، اس لیے تم اس لیے آئے ہو۔ آگے وقال فرعون نے کہا مناظرہ کرو، تدبیر فرعونی۔ وقال فرعون، کہا فرعون نے مناظرہ کرو موسیٰ علیہ السلام سے۔ فرعون نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں۔ کالا فرعون، لیکن فرعون میں اتنی غیرت تھی میدان مناظرہ میں آ گیا تھا۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس بکل ساحر علیم، ہر جادوگر، ساحر علیم، ہر جادوگر ماہر، علیم کا معنی جہاں ماہر ہے۔ بس جس وقت کیفیت مقابلہ اور جب آ گئے جادوگر، قال، کہا لہم موسیٰ، کہا ان کو حضرت موسیٰ نے القو ما انتم ملکون، ڈالو جو تم ڈال سکتے ہو۔ فلما القو، اور جب ڈالا انہوں نے، قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جئتم بہ السحر، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ ابھی ابھی باطل ہونا ظاہر کرے گا۔ یبطلہ کا مطلب جادو ہوتے ہی باطل ہے، اللہ اس کا باطل ہونا ظاہر کرے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا 12,000 یا 70,000 جادوگر تھا، ہر ایک کے ساتھ لاٹھیاں رسیاں، میدان سانپوں سے بھر گیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ بعد میں اللہ کی وحی آئی، لا تخف انک انت الاعلی، وہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا ہے تفصیل کے ساتھ، جہاں صرف ترجمہ ہے، بے شک اللہ نہیں صبرنے دیتا عمل المفسدین، کام فسادیوں کا۔ کیا مطلب ہے؟ معجزہ کے مقابلہ میں کوئی ٹونا ٹوٹکا نہیں چل سکتا۔ جی معجزہ کے مقابلہ میں، بولو میں بات عرض کروں، معجزہ کے مقابلہ میں کوئی ٹونا ٹوٹکا نہیں چل سکتا۔ 70,000 جادوگروں کا کرتب تھا، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا گرا، ابھی گر رہا تھا کہ تلقف، زمین پہ پورا پہنچا ہی نہیں، تلقف، سارا رڑا رٹ سب کو تلقف، نگل گیا، سالم نگل گیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہزاروں باطل ہوں لیکن معجزہ کے مقابل وہ ٹھہر نہیں سکتے۔ تو اس لیے یاد رکھو، آج بھی جس کے پاس قرآن کا معجزہ ہے، اس کے مقابل سمجھو بریلوی آئیں، سمجھو جادوگر ہیں اور کرتب دکھا رہے ہیں، واہیاتی ہوں، سمجھو جادوگر ہیں، کرتب پیش کر رہے ہیں، اور فرعونی جادوگر ہیں، چاہے غیر مقلد ہوں وہ بھی
شہر کا کرتب وہ دکھا رہے ہیں۔ تو جس طرح موسیٰ کا ڈنڈا سارے باطل کو تلقف، اور ادھر بھی ساری دنیا کی کتابیں، قرآن جو نبی کا معجزہ ہے یہ بھی سب کو تلقف، موسیٰ کے ڈنڈے کے مقابلے میں ان کے پراپے گنڈے نہیں چل سکے، تو قرآن کے مقابلہ میں ملوڈے بھی نہیں چل سکتے۔ ہاں، یہ معجزہ ہے، جس کے پاس ہو اس کی ایک ایک ذرا ایسی ہے، کوئی ہل نہیں سکتا۔ رحمان سو رہا ہے، نعرہ لگاؤ، نعرہ کہاں بیٹھا ہے، مدرسے میں یا گھر؟ کھڑے ہو کے نعرہ لگا، کھڑے ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر۔ سویا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ چلو جی، چلو جی، چلو ٹائم نہیں، دیکھو بس اب آپ جاگ گئے، آپ کو جگانا مقصود تھا۔ اب دیکھو، وما آمنا، اللہ فرماتے ہیں بَيُحِقُّ اللَّهُ، اور ثابت کرتا ہے اللہ حق کو، حق کا حق ہونا ظاہر کرتا ہے بے کلمات ہی، اپنے وعدوں کے ساتھ۔ بلو کرے حل مجرمون، اگر پڑے برا منائے مجرم لوگ، بلو کرے حل مجرمون، اگرچہ نہ بچے مجرمانوں، بلو کرے حل مجرمون، فما آمنا، مقابلہ ہو گیا۔ 70,000 جادوگر ان کے کرتب گئے سیکنڈوں میں، جادوگر بھی مسئلہ مان گئے، سجدے میں گر گئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ذرا نتیجہ قرآن کا دیکھو۔ عام طور پہ خیال یہ آتا ہے جب ساری دنیا جمع تھی، اور یہ کون ہے پیچھے ٹیک لگا کر جو بیٹھا ہے؟ کھڑا ہو، طالب علم ہے، کھڑا ہو، کھڑا ہو، طالب علم ہے، وہ جنگ نہیں آیا ہے، آگے ہو کے بیٹھو۔ یہ موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے، اللہ ہدایت دے۔ ہاں بھائی، فما آمن لموسیٰ، تتمہ اولا قصہ موسویہ، بس نہیں ایمان لائے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے، الا ذریۃ من قومہ، خیال یہ آتا ہے کہ اتنا بڑی فتح ہوئی حضرت موسیٰ کی، تو ہو سکتا ہے سارے فرعونی مان گئے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہ، فما آمنا، بس نہیں ایمان لائے۔ یہ داعی حق کے لیے تسلی ہے کہ تم جتنی بھی محنت کرو، تمہارا کام ہے محنت کرنا، آگے یہ نہ دیکھو کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ دیکھو حضرت موسیٰ نے اتنا بڑا میدان مارا، لیکن کوئی بڈھا بھی مسئلہ نہیں سمجھا، اور پرانے فرتوت کسی نے بھی مسئلہ نہیں سمجھا۔ چند لڑکے تھے، ذریۃ من قومہ، چند نوجوان لڑکے تھے، نوجوانان توحید و سنت، ذریۃ من قومہ، کم سن بچے، یا ذریۃن کہنے کا مطلب ہے عمر میں کم سن عمر کے بچے، من قومہ، حضرت کی قوم سے، علی خوف من فرعون، وہ بھی فرعون سے ڈرتے ڈرتے، وملئہم، اور ان کے سرداروں سے، یہ کہ وہ فتنے میں ڈالیں گے، پھیر دیں گے ان کو توحید والے مذہب سے۔ بزرگوں، آپ کو تو توحید مفت مل گئی ہے، ان لوگوں کو توحید کی قدر تھی جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے مسئلہ سمجھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آئے بھی بچے اور آئے بھی ڈرتے ہوئے، ڈر رہے تھے کہ کہیں فرعون اور اس کی قوم ہمیں فطرے میں ڈالے گی، ظلم کریں گے بے ایمان، پہلے سے وہ ظلم کر رہے تھے۔ ڈرتے ڈرتے نوجوان بچے وہ مسلمان ہوں گے۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ اثر محنت نوجوانوں پر ہے، بڈھے ہیں، بڈھے پتھر پر لکیر ہے، جہاں اڑ گئے وہ اڑ گئے، لیکن جو نوجوان نسل ہے ان کا ذہن صاف ہے، اور کوئی بھی تحریک کی کامیابی وہ قوم کے نوجوانوں پر
منحصر ہے۔ اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہو نوجوانوں کو قبضے میں کرو اور نوجوانوں پہ محنت کرو، بڈھے پہ 100 سال بھی محنت کرو تو دم پھر بھی ٹیڑھی ہوگی۔ اور جو نوجوان ہوگا اس کو میں تجھے کہتا ہوں گھروں میں جا کے سکولوں کالج والے لڑکوں کو قابو کرو، ان کو قرآن پڑھاؤ، ان کو دعوت دو۔ اور جو سکول کالج یونیورسٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو بیچاروں کو دین کا پتہ نہیں ہوتا اور ان کو ذوق بھی ہوتی ہے، ان کو اپنی محنت کا میدان بناؤ۔ اور اسی طرح جتنے نوجوان ہیں ان پر محنت کرو تو نوجوان نسل جلدی قبول کرتی ہے۔ یہی بات ہے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ اللہ ذریت، ان کے نیچے چاند لڑکے، تنوین تقلیل کے لیے وہ بھی چند تھے، بالکل تھوڑے سے، من قومی قوم موسیٰ سے، علی خوف، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے قوم فرعون سے، من فرعون و ملائہم، اور ان کے حکام سے، آئیں یفتنہم، آج بھی وہی دور شروع ہو رہا ہے کہ دیندار بیچارہ وہ حکومت سے ڈرتا ہے اور حکومت کے فتنے سے، ابتلا سے ڈرتا ہے۔ آئیں یفتنہم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ إِلَّا تَوْلَا، اس لیے کہ فرعون لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اس کے دو معنی ہیں، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، زور سلطنت رکھنے والا تھا زمین میں، جابر حکمران تھا، جیسے مارشاء اللہ حکومت ہوتی ہے۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ، بے شک فرعون ایک حاکم اور وہ بھی بڑا ظالم حاکم تھا، لعالم زور سلطنت رکھنے والا، فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ إِلَّا ثانیہ، اور بے شک تھا وہ لمن المسرفین، حد سے نکلنے والوں سے، بدماش عامر تھا، اور عامر بھی ایسا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور لعالم کا دوسرا معنی سادہ ہے کہ بے شک فرعون بڑا بدماش تھا زمین میں، فرعون بڑا بدماش تھا زمین میں، فَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ فَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اب ذرا دیکھنا ہے تلقین تبتل، مسئلہ سمجھ آ جائے تو اب پیغمبر کی نصیحت ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے جب ان کو خائف دیکھا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، یہ ان بے معنی اذا ہے ورنہ اشکال لازم آئے گا۔ ان تو امور مشکوکہ میں ہوتا ہے، جبکہ ان کا مومن ہونا یقینی تھا، جہاں ان کیوں استعمال کیا؟ جہاں ان بے معنی کیا کہہ رہا ہوں، ان بے معنی اذا ایک، جہاں ان کا استعمال ہے بطور حاض اور ابھارنے کے، ابھارا جا رہا ہے بطور تہذیب کے، امور شکیہ کا مقام نہیں ہے، جہاں ان آیا ہے بطور تہذیب کے، اذا کے معنی میں بنا لو یا تہذیبیہ۔ ان کنتم آمنتم باللہ، جس وقت تم ایمان لا چکے ہو ساتھ اللہ کے، بس اسی ہی پر توکلو، بھروسہ رکھو، اگر ہو تم فرما بردار۔ یا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ڈرے نہیں، سچے دل سے اللہ پر اعتماد کرے۔ ہاں بھائی، فقالوا علی اللہ توکلنا، یا مسجد اقصی میں بیٹھ کے یہ باتیں پڑھنی آسان ہے، اور وہاں فرعون جیسے بے ایمان کے مقابلہ میں یہ جملہ کہنا علی اللہ توکلنا، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ربنا، اب بھروسہ آ گیا، اب مناجات شروع ہو رہے ہیں۔ وہ جو بچے تھے چھوٹے 9 عمر، اب وہ دعا مانگتے ہیں، اور دعا ذرا دیکھنا ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا، نہ کر ہم کو، فتنۃ، آزمائش، للقوم الظالمین، واسطے قوم ظالم کے۔ یا اللہ، فرعون ظالم ہے، اس کی قوم ظالم ہے، ہمیں ان کا فطرہ نہ بنا۔ آج بھی اس دعا کا ورد کرنا چاہیے، اور موجودہ حکمرانوں کو ذہن میں رکھ کے
یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے ہر طالب علم کو، ہر مولوی کو، اور یہی وظیفہ پڑھے، دعا کرے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالمین سمجھ گئے نا، للقوم الظالمین، ونجنا، اور نجات دے ہم کو بے رحمت کا، نجات دے ہم کو بے، اور بولو بزرگوں بے، ہاں بولو بے، یا بے حرمت موسیٰ، نجات دے ہمیں بحق کے موسیٰ۔ یہ تو جب تک واسطے نہ کرے دعا پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ والے جب بھی دعا کرتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہے، اور دعا کیا ہے؟ نجینا، نجات دے اللہ ہم کو بے رحمت کا، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے قبولیت دعا، وَأَخِيهِ، حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کی طرف، یہ کہ ٹھہراؤ لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے لیے، شہر میں، مصرا، شہر میں، بیوتن، گھر، مراد کیا ہے؟ یعنی گھر چھوڑ کر بھاگو نہیں، میں محافظت کروں گا مصر میں، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو بناؤ قبلہ روح اور بیت المقدس کی طرف، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دے ماننے والوں کو۔ کس خوشخبری؟ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ فرعون تباہ ہوگا اور حکومت تمہاری آنے والی ہے، یہ خوشخبری سنا دے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا، اس دعا کو ذرا غور سے سننا ہے، یہ عجیب دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ قَالَ مُوسَىٰ، کہا حضرت موسیٰ نے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً، بے شک تو نے دے رکھی ہے فرعون اور اس کے حکمرانوں کو زینتاً، سامان زینت، وَأَمْوَالًا، اور طرح طرح کے مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے میرے پروردگار، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، لام عاقبت کا ہے، تو نے فرعون کو مال بھی دیے، حکومت بھی دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہ کرتے ہیں تیری توحید سے۔ ربنا اطمس، یہ پہلے تو تمہید تھی، اب آ گئی دعا، ربنا اطمس، اے میرے پروردگار مٹا دے، ربنا اطمس، مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں پر، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، بس نہ ایمان لے آئیں، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ جب تک نہ دیکھ لے عذاب دردناک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہید میں کیا کہا؟ یا اللہ، فرعون کو تو نے مال دیا، حکومت دی، یہ بچا نہیں سکا، بدماش، اس نے بدماشی شروع کر دی، اس کا نتیجہ یہ نکلا حکومت میں کے نشے میں آ کر یہ ظالم اور تیرا باغی بن گیا۔ اب یا اللہ، ربنا اطمس، طمس کا معنی ہوتا ہے مٹانا، ملیا میٹ کر دینا، اے اللہ مٹا کے رکھ دے اس کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، یہ دعا بڑی مؤثر ہے آج بھی، کسی کے خلاف کرنی نہیں ہے، کسی مباحث کے خلاف نہیں کرنی، لیکن جب کسی آدمی سے تنگ ہو جاؤ اس دعا کو اخلاص کے ساتھ کرو، لیکن یہ یاد رکھو ایسے نہیں کرنی، نہیں تو بہت فاسق بنو گے۔ یہ تب کرنی ہے جب مسئلہ ہو، مسئلے میں کوئی آدمی تنگ کر رہا ہو، بہت زیادہ اس نے تنگ کیا ہوا ہو مسئلے کے بیان میں، پھر ایک دفعہ ذرا آزما کے دیکھو، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پڑھو صحیح پھر دیکھو بنتا کیا ہے۔ اللہ مٹا دے ان کے مالوں کو،
اور سخت کر دے ان کے دلوں کو. معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ کو غصہ بڑا تھا کہ اللہ ان کو ایمان کی توفیق بھی نہ دے، ان کو ایمان کی توفیق بھی نہ دے. اس پر اشکال ہے یا کوئی نہیں؟ او بزرگوں، حضرت پیغمبر تو آتا ہے ایمان کی دعا مانگنے کے لیے کہ یا اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو بالکل عجیب دعا مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یا اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، پس یہ ایمان ہی نہ لائے، ان کو ایمان کی توفیق ہی نہ دے. اور بزرگوں، ان کو ایمان کی توفیق ہی نہ دے. کب تک؟ حتیٰ یرب العذاب العلیم، حتیٰ کہ دیکھ لیں عذاب علیم کو، دردناک عذاب کو. اس وقت اگر ایمان لائیں گے تو ایمان کا نفع نہیں ہوگا، عذاب لگنے کے بعد والا ایمان اس کا نفع نہیں. تو اشکال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ تو ان کے کفر کی دعا مانگ رہے ہیں، کفر پر رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر تو آتا ہے ہدایت کی دعا مانگنے کے لیے. یہ اشکال سمجھ آ گیا؟ جواب اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ آپ نے پہلے پڑھ لیا سورۃ الاعراف میں کہ جب ان پر اللہ نے قسم کے عذاب بھیجے، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب. ایک عذاب آتا وہ اوپر سے کہہ لیتے آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور وہ عذاب ٹل جاتا، پھر بے ایمانی کرتے. پھر دوسرا عذاب آتا، آمنا، عذاب ٹل جاتا، پھر بے ایمانی کرتے. گویا کہ پہلے عذاب کے وقت وہ ظاہری ایمان کا دعویٰ کرتے اور اس ظاہری ایمان کی وجہ سے اللہ عذاب کو ٹال دیتے. حضرت موسیٰ جو دعا کر رہے ہیں حقیقی ایمان کی نفی نہیں یا حقیقی ایمان کی توفیق طلب کرنا مراد نہیں، بلکہ مطلب ہے یا اللہ یہ بے ایمان اوپر سے ایمان لے آتے ہیں، ظاہری ایمان یہ لے آتے ہیں، اور تو پھر رحم کر دیتا ہے ان پر، ان سے عذاب دور کر دیتا ہے. یہ پھر بے ایمانی کرتے ہیں، پھر تو مہربانی کرتا ہے اور ان پر پھر عذاب کے بعد پھر عذاب کو ٹالتا ہے ان کے ظاہری ایمان پر. تو اب فلا یؤمنوا حتی یرب العذاب میں یہ ایمان نہ لائیں، کیا مطلب؟ ان کے دلوں کو سخت کر دے اور یہ ظاہری ایمان بھی نہ لا سکے، ایمان کا اظہار نہ کر سکے. حقیقی ایمان تو ہے کوئی نہ، ظاہری ایمان کی بھی ان کو توفیق نہ دے. جس ظاہری ایمان پر تو عذاب کو ٹال دیتا ہے ایسا ایمان بھی ان کو نصیب نہ کر. تو آپ پیغمبر نے کفر کی دعا مانگی یا کافر پہلے تھے؟ وہ کافر پہلے تھے، اور پیغمبر دعا مانگ رہا ہے کہ جو ظاہری ایمان لاتے ہیں نا اوپر سے، اس ظاہری ایمان کی ان کو توفیق نہ دے جس ظاہری ایمان پر عذاب ٹل جاتا ہے. دعا کا یہ مطلب ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے دوسرا جواب بڑی محنت کی، اور یہ دعوت دینے والا آدمی جانتا ہے ایک آدمی جب وہ پوری محنت کرے اور اگلا آدمی ظلم پر ظلم کرتا جائے تو اس کو پنجابی والے کہتے ہیں ہاں سڑی. اس کا دل اس سے جل جاتا ہے اور ہاں سڑی بن جاتی ہے. اب آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ بس اب اس کو جہنم ہی ڈال، یہ توحید نہ مانے بہتر ہے، ڈال جہنم میں. تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ دل کی جلن ہوتی ہے اور ارمان ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے اتنی محنت کی اور اتنا مسئلہ بیان کیا تو آج حضرت موسیٰ کو ارمان لگا اور حضرت موسیٰ کا دل جلا. اس دل کے جلنے کی وجہ سے کہتے ہیں یا اللہ ان مردودوں کو ایمان نہ دینا، ان بے ایمانوں کو مار اور جہنم میں داخل کر. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما. یہ جملہ سمجھنا ہے بزرگوں، غور ہے نہیں ہے؟ دعا مانگنے والا کون تھا؟ کالا موسیٰ ربنا، او اوپر ہے کالا موسیٰ ربنا. اللہ فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما،
تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اوپر دعا کرنے والا ایک ہے یا دو ہے؟ اور نیچے اللہ فرماتے ہیں دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اشکال سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ جواب یہ ہے کہ کالا موسیٰ، کالا کا قائل ایک ہے، اور ساتھ جو بزرگ کھڑے ہیں وہ آمین کہہ رہے تھے۔ ساتھ جو بزرگ تھے حضرت ہارون، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آمین۔ اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ کہ آمین دعا ہے، ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا قرآن نے اجیبت دعوتکما، امین کو کیا کہا؟ دعا۔ اور دعا کے لیے قرآن نے ضابطہ بیان کیا، خفیہ بھی ہو اور زاری کے ساتھ بھی ہو، عاجزی بھی ہو۔ اب غیر مکلف جو آمین کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں ذرا بولو؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ آمین کی تین قسمیں، ایک آمین بالجہر، یہ بھی جائز، ایک آمین بالسر، یہ بھی جائز، ایک ہے آمین بالشر۔ امین بالشر ہے غیر مقلدوں والی آمین۔ اب تلفظ کیسا خوبصورت ہوتا ہے، آمین، آئے کھڑے آمین، اور کہ آمین، یہ آمین۔ اب آپ سنیں، ان کی بات سنیں، یہ دعا کے لہجے میں کہتے ہیں یا شعر بھی نہیں؟ یہ تو خدا پہ بھی روک ڈالتے ہیں۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے آمین، یہ دعا ہے۔ ہاں عبد الرحمان کیا کہتے ہیں یہ؟ ہاں بھائی اونچا اونچا اونچا، ذرا حاجی صاحب سنے نا، حاجی صاحب آپ کو دیکھ رہے، اونچا کھڑا ہو۔ قد اجیبت دعوتکما، جہاں آمین پہ سر پر استدلال ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا کہ آمین دعا ہے، اور دعا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ یہ ایک غیر مقلد مجھے کہتا ہے صحابہ اتنی اونچی آمین کہتے تھے مسجد گونج جاتی تھی۔ میں نے کہا وہ مسجد کی چھت کچی تھی، کھجور کے پتے تھے، تو نے سمجھا پاکستانی مسجدیں تھی، مسجد گونج جاتی تھی۔ تو گونجے تو پکے مکان میں آتی ہے، جھوٹ بولتے وقت بھی کم از کم کچھ ہوش کرنا چاہیے۔ آدمی بڑا بزرگ لگتا اور جھوٹ بولے تو لا یناسب ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں بھائی طول لحیہ کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ اور بھی شرمناک ہے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ یہ بالکل بے وقوف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک لمبی، امام ابن جوزی نے لکھا جس کی داڑھی لمبی ہوگی اس کا عقل نہیں ہوگا۔ یہ امام ابن جوزی کا واقعہ سنا رہا ہوں، جس کی بہت لمبی داڑھی ہوگی اس کا عقل نہیں ہوگا۔ کہتا ہے کہ ایک لمبی داڑھی والا بزرگ تھا، طول لحیہ والا بزرگ تھا، تو وہ بیٹھا تھا اور یہی واقعہ پڑھا کہ لمبی داڑھی والا اوپر کی منزل خالی ہے۔ یہ وہ پڑھ رہا تھا، اس نے دیکھا تو اس کی داڑھی بھی یہاں تک تھی، وہ جو پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے علاج کرتا ہوں۔ اٹھا اور جہاں ہاتھ رکھا نا، جہاں پہ نیچے سے داڑھی ہلکی کرتا ہوں، کینچی جہاں سے چلا نیچے اوپر سے سارا رگڑا نکال دیا۔ تو کہتا ہے کسی کو کہا کہ یہ میں نے مسئلہ پڑھا ہے، تو اس نے کہا اس کی مثال تو خود ہے، داڑھی نیچے سے کاٹنی تھی، تو نے اوپر سے سارا رگڑا دے دیا۔ تو باقی عقل اگر ہوتا تو یہ کام کرتا۔ تو غیر مقلد کو کہو مناسب نہیں ہے، لا یناسب ہو۔ پھر کہتے ہیں مسجد گونج جاتی تھی۔ میں نے کہا صحابہ بے ادب نہیں تھے، قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آمین سے اونچی صحابہ کی آمین چلی جائے، فوق صوت النبی، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتے ہیں میری نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنا۔ باقی رہ گیا ان للمسجد لجہ، وہ لجہ اپنے پاس رکھے، وہ کوئی مرفوع حدیث نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھ رہے ہیں یہ مسئلہ انشاءاللہ آ رہا ہے۔ ابھی آج سے غیر مقلدیت کا موضوع شروع ہوگا، اور مسئلہ آمین وضع الیدین، یہ سارے مسئلے آئیں گے۔ شاید اس دفعہ رفع یدین نہ ہو، باقی مسائل آئیں گے۔ تو رفع یدین بھی ہو سکتا ہے آ جائے۔ تو
نئے مسائل پڑھنے ہیں تو پہلے نہیں ہوں گے، پہلے پڑھنے ہیں تو نئے نہیں ہوں گے، مسئلہ یہ ہے۔ ہاں بھائی، جو پچھلے سال والے کہتے ہیں نئے پڑھنے ہیں، جو نئے ہیں وہ پہلے پڑھنے ہیں۔ چلو میرا خیال ہے نئے پڑھ لیتے ہیں، اور ہاں بس ٹھیک ہے۔ کل اجیبت دعوتکما، تو آمین وہاں آمین کا مسئلہ آ رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ جہاں فاتحہ کا ہے کہ ایک پڑھے دوسرا آمین کہے، وہ چیز دونوں کی سمجھی جاتی ہے۔ امام پڑھتا ہے، مقتدی آمین کہتا ہے، تو مقتدی بھی قرات میں شریک ہے، وہی قرات ہے مقتدی کی، وہی فاتحہ۔ اس لیے غیر مقلد کہتے ہیں تم نے بغیر فاتحہ والی نماز پڑھی، ہم نے کہتے ہیں ہم فاتحہ والی پڑھی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ہم نے تو فاتحہ ہے نا ہماری، حکمن یا حقیقتاً فاتحہ تو ہے، مقتدی کی حکمن ہے، امام کی حقیقتاً ہے، بغیر فاتحہ والی کیوں؟ آپ غیر مقلد مؤذن اذان دے، واپس آئیں، آپ ان سے پوچھیں تو نے اذان دی تھی، وہ کہے گا نہیں۔ ہر غیر مقلد تو اذان نہیں دیتا نا، ایک مؤذن ہوتا ہے، پھر آپ اس کو کہ تو نے بغیر اذان والی جماعت میں نماز پڑھی۔ سارے تکبیر نہیں کہتے، ایک ہی تکبیر سب کی طرف سے کافی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا یہ بغیر تکبیر کے پڑھ کے آ رہے ہیں، ایک اذان سب محلے کی طرف سے کافی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بغیر اذان کے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو اگر تکبیر بھی کافی، مؤذن کی اذان بھی کافی، جمعے کا خطبہ، آپ خطبے والا جمعہ پڑھتے ہیں بغیر خطبے والا؟ سارے پڑھتے ہیں خطبہ، خطبہ خطیب کا ہے، لیکن آپ کی نماز بھی خطبے والی ہے، بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہے، لا جمعہ الا بالخطبہ، لیکن ہر آدمی خطبہ پڑھتا بھی نہیں۔ تو اسی طرح جو امام کا پڑھنا ہے وہ مقتدی کا پڑھنا سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے مقتدی کو اپنی طرف سے خطبہ دینے کی ضرورت نہیں تھا۔ غیر مقلد ہر مقتدی جمعے کے خطبے کا ٹائم ہو، آوازیں ان کی سریں ویسے خوبصورت ہوتی ہیں، تو وہ شروع ہو جائے ایک ادھر ایک ادھر، سارا شور ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا بھائی، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں دعا قبول ہو گئی لیکن تھوڑا جلی کے رہو، فاستقیما، دعا تو قبول ہو گئی لیکن تھوڑا پکے رہنا، پکے، جلد بازی نہ کرنا، ڈٹ کے رہو۔ فاستقیما، اصول فوز اول تبلیغ، ڈٹے رہو، مسئلہ بیان کرتے رہو۔ ولا تتبعان، اور نہ پیچھا کرنا، تابعداری کرنا ان لوگوں کی راہ کی، لا یعلمون، جو بے سمجھ ہیں، بے سمجھوں والا کام کوئی نہیں کرنا۔ فاستقیما کا معنی پنجابی میں زبردست تکڑے تھیو، تکڑے رہو، فاستقیما، مضبوط رہو۔ وجاوزنا، اللہ فرماتے ہیں تتمہ ثالثہ، قصہ موسویہ، القصہ، ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، بس پیچھے لگا ان کے فرعون اور لشکر اس کا، بغیاً، بغاوت کرتے ہوئے، وعدوا، اور غصہ کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ جس وقت ادرکہ، لے لیا فرعون کو، الغرق، موجوں نے، غرق نے، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، قال، فرعون نے کہا، آمنتو، میں ایمان لے آیا، انہ، اس بات پہ کہ کوئی الہ نہیں سوا اس کے کہ ایمان لائے ساتھ اس کے بنو اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں پکا مسلمان، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں سے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون کو جب ادرکہ الغرق، عذاب نے لیا، فرعون بھی کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو، ہاں معلوم ہوتا ہے کہ جوتے پڑے تو مشرک مانتا ہے، پہلے نہیں مانتا تھا، پہلے کہتا میں الہ، اب مار پڑی۔ مفسرین نے یہاں پر بڑے عجیب بات لکھی کہ جبریل کا قول لکھا کہ حضرت جبریل وہاں آئے ہوئے تھے، فرعون جب غرق ہو رہا تھا
وہ جب پانی سے اوپر نکلتا کہتا آمن تو بے رب موسیٰ، پھر دریا اس کو نیچے لے جاتا، پھر دریا اوپر اچھالتا، پھر کہتا آمن تو بے رب ہارون، پھر دریا نیچے لے جاتا۔ پھر مزہ تو ہوگا نا وانتم تنظرون، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی سارے دیکھ رہے تھے کہ نامراد اتنا عرصے کا ظالم اب پکڑا گیا، صاحب کو جگہ اب یہ پکڑا گیا، اب پکڑا گیا۔ اب کہتے ہیں جبریل آیا نا، جبریل نبیوں کا ساتھی ہوتا ہے، تو جبریل کہتا ہے کہ مجھے بھی خطرہ پڑ گیا۔ یہ بے ایمان جو بار بار کہتا ہے نا آمنت باللہ، کہیں اللہ کی رحمت اسے لے ہی نہ لے اور کہیں اس کی توبہ قبول ہی نہ ہو جائے، تو جبریل کہتا ہے کہ میں وہ جو مٹ تھا دریا کا چکڑ، وہ چکڑ کی لپ بھرتا اور وہ اوپر کہتا آمنت برب موسیٰ، تو اس کا منہ میں وہ چکڑ ڈالتا تاکہ اس کی آواز نکلے ہی نہیں اور باں بائی کرتا رہے۔ تو ایسا بے ایمان تھا، تو لیکن مان گیا۔ ابن عربی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں فرعون شہید ہو کر مرے۔ اب دیکھو یہ ابن عربی ہے، ابن عربی کہتے ہیں فرعون شہید ہوا، اور سیوطی کے بھی بعض اقوال اسی پر ہے، کہتے ہیں خود فرعون شہید ہوا۔ کیوں؟ اس نے کہہ دیا تھا آنا من المسلمین۔ لیکن یاد رکھ لو ایمان دو قسم پر ہے، یہ قانون دین میں رہے، ایک ہے ایمان یاد اور ایک ہے ایمان بعث۔ ایمان یاد اور ایمان بعث دونوں کا فرق ہے۔ ایمان یاد یہ ہے ایک آدمی بیمار پڑ گیا اور بالکل اس کے بچ نکلنے کی کوئی آثار نہیں، بیمار ہی بیمار ہے اور قریب المرگ ہے، مرنے والا ہے۔ اب وہ آدمی موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے، عالم برزخ منکشف ہونے سے پہلے پہلے اگر گناہوں سے توبہ کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان مقبول ہے، اس کا ایمان عند اللہ مقبول ہے اور توبہ بھی قبول ہے۔ اور ایک ہے ایمان بعث۔ ایمان بعث یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، اللہ کے عذاب اس پہ جاری ہو گیا۔ اب جب اللہ کا عذاب آیا، دوران عذاب، عذاب لگنے کے بعد دوران عذاب اگر توبہ کرتا ہے وہ ایمان قبول نہیں۔ ایمان یاد قبول ہے لیکن ایمان بعث قبول نہیں۔ اس لیے ابن العربی بڑا بزرگ ہے لیکن اس معاملہ میں حضرت کی رائے بالکل درست نہیں۔ فرعون کا جہنمی ہونا ادلہ قطعیہ سے ثابت ہے۔ ابن عربی کی پتہ نہیں یہ گپو ٹیشن کہاں سے آ گیا، فرعون بھی شہید ہے، یہ نیا مسئلہ ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ وانا من اللہ نے فرمایا اب الآن، اب تک کہاں رہا، اب وقد عصیت قبل، اب یہ آنا بھی بتا رہا ہے کہ فرعون کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب کہتا ہے آمن، تو اب وقت ہی گزر گیا، وہ جو وقت تھا عصیت قبل، نافرمانی کرتا رہا معائنہ آخرت سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تھا تو مفسدین سے، گمراہوں سے۔ فالیوم، بس آج کے دن، ننجی کا، ہم اوپر ڈالیں گے، بے بدن کا، تیرے بدن کو، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ ہو تو پچھلوں کے لیے نشانی، عبرت۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک بہت سارے لوگوں میں سے ہماری آیات سے البتہ بے خبر ہیں۔ اس آیت کو ذرا سمجھو، اللہ فرماتے ہیں ننجی کا، بے بدن کا، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ آج کے دن تیرے بدن کو ہم اونچی جگہ پہ ڈالیں گے۔ نجوا من الارض کہتے ہیں اونچی جگہ، اونچی جگہ، حاشیے پہ ہے کہیں
دیکھو دیکھو کہاں ہے وہ نیچے اے نلکی کا علی نجوۃ من الارض لیراک بنو اسرائیل فیعرفوا انک قد مت بعذابی. تو سمجھ آئیے بات؟ بولتے کیوں نہیں؟ اچھا جی، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے منجی کا، نوب ایدو کا، تیرے بدن کو ہم دور کریں گے، مما بقا فی قوموں کا من کار البحر. کیا مطلب دور کریں گے؟ اس سے کہ تیری قوم جس میں واقع ہو چکی ہے، قوم کے بدن چلے گئے دریا کے نیچے، تیرے بدن کو ہم اوپر رکھیں گے. یہ معنی ہے ننجی کا. اور دوسرا معنی ننجی کا کہ نلکی کا نجوۃ من الارض، تجھ کو اونچی جگہ ٹیلے پہ ڈالیں گے. کیوں؟ تاکہ پچھلے دیکھیں. مفسرین لکھتے ہیں بنی اسرائیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون بھی مر گئی ہے. بعض آدمیوں کی موت کا یقین نہیں آتا نا، جب محبت زیادہ ہو تب بھی یقین نہیں آتا، یا کسی سے ڈر زیادہ ہو تب بھی اس کے مرنے کا یقین نہیں آتا. ہاں محبت زیادہ ہو دل نہیں مانتا کہ یہ آدمی مر گیا، اور خوف زیادہ ہو دل نہیں مانتا کہ یہ آدمی مر گیا. تو سمجھ آئیے آپ کو؟ تو فرعونی بھی وہ بنی اسرائیلی کہتے ہیں مرے ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، فرعون نہیں مرا کہا ہے، وہ کب مرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا آج تیری لاش کو اوپر پھینکوں گا، اور جب وہ لاش آئے گی لتکون من خلفہ سے مراد یہی بنی اسرائیل ہیں. یہ جو آئیں گے بنی اسرائیل تیرے خلیفے ہیں، پیچھے آنے والے، ان کے لیے تو نشانی بنے. یہ مسئلہ اصل تجھے ہے. اس پر ایک مسئلہ سمجھو، مشہور یہ ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے، لیکن یاد رکھو اس لاش کا پڑا ہونا اس آیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ جو مولوی حضرات فٹ کرتے ہیں آیت کا یہ مفہوم قطعاً نہیں. وہ لاش حقیقتاً پڑی ہے نہیں پڑی اللہ عالم، وہ فرعون کی ہے یا کسی اور کی ہے اس پر کوئی قطعی دلیل موجود نہیں. ہاں تاریخی بات ہے فرعون کی لاش ہے یا فلاں اور بھی کئی لاشیں پڑی ہیں ہزاروں سالوں کی، وہ لاشیں رکھی ہوئی ہے. تو بہرحال جان لیجیے، بعض معنی کرتے ہیں آج کے دن تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے. یہ بالکل غلط معنی ہے. یہ دو معنی میں نے کر دیے، یہی صحیح ہے. تیرے بدن کو اونچی جگہ پہ ڈالیں گے، یا تیرے بدن کو جو قوم کے بدن دریا کے نیچے چلے گئے تیرے بدن کو پانی کی اوپر سطح پہ رکھیں گے تاکہ بنی اسرائیل دیکھیں کہ واقعی مردود مر گئی. یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ باقی فرعون پڑا ہے، لاش نہیں پڑی، قرآن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کثیر من الناس ان آیاتنا لغافلون ولقد بوأنا بنی اسرائیل، البتہ تحقیق بوأنا ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، مبوأ صدق ٹھکانہ اچھا، یا صدق بمعنی اچھا ہے، اچھا ٹھکانہ، اور روزیاں دی ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے. بس نہیں اختلاف کیا انہوں نے حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس علم، بے شک رب تیرا یقضی بینہم. یہ فمختلفوا آپ نے پڑھا ہوا ہے، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ ہاں بھائی اختلاف کس نے ڈالا؟ مولویوں نے. کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ مسئلہ واضح ہونے کے بعد. یہ کوئی سوال ہے، نیچے دیکھ لو. مگر بھائی ہما بغین معذوف ہے، بے کرینت ما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغین. وہ آگے آ رہا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کے بیچ ان مسائل کے کہ تھے اختلاف کرتے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور رات کے سبق کو دین میں لے آؤ. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا. اب اس آیت کو ساتھ ملا کے پڑھو. فَاسْأَلِ إِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اگر ہے تو بیچ شک کے،
مما انزلنا الیک، اس کے بارے میں کہ نازل کیا ہم نے طرف تیرے، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، اور سمجھے، فاسأل الذین یقرؤون، بس پوچھ ان سے جن کو جو کتاب پڑھتے ہیں، من قبل کا لقد جاءک الحق، البتہ تحقیق آ پہنچا تیرے پاس حق، من ربے کا، تیرے رب کی طرف سے۔ مطلب کیا ہے یقرؤون الکتاب؟ وہ من حیث القراءت بتائیں گے تورات اور انجیل میں کہ وہاں پر بھی مسئلہ توحید تھا۔ من ربے کا فلا تکونن من الممترین، اور نہ ہونا ہرگز شک کرنے والوں سے، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور نہ ہونا درجہ ثانیہ علی سبیل ترقی، اور نہ ہونا ان سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کہ فتکون من الخاسرین کا ترجمہ کرو گے کہ ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ حقت علیہم کلمۃ ربک، ازلی بات سچی آ گئی تیرے رب کی، وہ کون سی بات ہے؟ اسی کلمہ کی تفسیر ہے لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اگر آئے ان کے پاس کل آیت، ہر نشانی، کیا مطلب؟ ثبوت حق کی، اثبات حق کی، جرب العذاب العلیم، حتیٰ کہ دیکھ لے عذاب علیم کو، جب تک عذاب علیم نہ دیکھے ایمان نہیں لائیں گے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لاتی، فنفعہا ایمانہا، پس نفع دیتا اس کو ایمان اس کا، الا قوم یونس، مگر قوم یونس کی، لما آمنو، جب ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي، دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب ذلت کا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم، اور نفع دیا ہم نے ان کو، الہین، ایک وقت مقرر تک۔ یہ ترجمہ تھوڑا سا کر لو، اس آیت کی میں تحقیق پیش کرتا ہوں، تھوڑا سا ترجمہ کر لو آگے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا رب تیرا، بالجبر، تو ایمان لے آتے من فی الارض، جو زمین میں ہیں سارے کے سارے۔ کیا آپ مجبور کرتے ہیں لوگوں کو حتیٰ کہ ایمان لے آئے، حتیٰ کہ ہو جائے مومن؟ وما کانا، حالانکہ نہیں ہے کسی نفس کے اختیار میں یہ کہ ایمان لائے، مگر اللہ کے اذن، اذن بمعنی مشیت، باذن اللہ، یجعل الرجس، اللہ کرتا ہے گندگی شرک کی اوپر ان کے لا جاکلون، جو جانتے نہیں۔ فرما دیجئے زجر بر اناد کفار، کل سے زجر بر اناد کفار، کفار کے اناد پر زجر۔ انظروا ماذا فی السماوات، دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، وما تغنی، اور نہیں کام آتی، الآیات والنذر، نشانیاں اور نذر۔ الآیات سے مراد دلائل تکوینیہ، نذر سے مراد دلائل شرعیہ تشریعیہ، ان قوم لا یؤمنون، ایسی قوم سے جو ایمان لانے والی نہیں۔ فہل تخویف دنیاوی، بس کیا انتظار کرتے ہیں؟ نہیں انتظار کرتے، الا مثل ایام الذین، مگر مثل ایام ان لوگوں کے گزر گئے ان سے پہلے۔ قل، فرما دیجیے، فانتظروا، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ پھر نجات دیتے ہیں ہم اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح حقاً علینا، حق ہے، ذمہ ہے ہمارے، نجات دینا ایمان والوں کو، ننجل مؤمنین، ایمان والوں کو۔ بس جی، اب پیچھے آؤ۔ فلولا کانت، سو کیوں نہ ہوئی، قریۃ، بستی ہلاک ہونے والی،
آمنت کے ایمان لاتی بس نفع دیتا اس کو ایمانہا ایمان اس کا الا قوم یونس مگر قوم یونس علیہ السلام کی لما آمنو جب ایمان لائے کشفنا عنہم کھول دیا ہم نے ان سے عذاب الخزي عذاب ذلت کا فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں اور نفع دیا ہم نے ان کو الہین ایک مدت تک. کیا مطلب؟ اس آیت کے دو مطلب ہیں لیکن لکھنا پہلے نہیں، میری طرف توجہ کرو. اس آیت کے دو مطلب ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جن بستیوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ہلاک شدہ بستیاں کوئی بھی ایسی نہیں تھی کہ جو وقت پر ایمان لے آتی، جو وقت پر یعنی عذاب چمٹنے سے پہلے ایمان لے آتی اور اس کا ایمان اس کو نفع دیتا یعنی عذاب سے بچ جاتی. کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بستیوں پر بھی ہم نے عذاب بھیجا کوئی بستی بھی ایسی نہیں تھی کہ اپنے وقت پر ایمان لے آتی یعنی عذاب چمٹنے سے پہلے اور اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، اس کا ایمان اس کو نفع دیتا یعنی عذاب سے بچ جاتی. یہ قسمت صرف قوم یونس کی تھی. یہ قسمت صرف قوم یونس کی تھی کہ عذاب ابھی تک آیا نہیں تھا. آثار عذاب کے دیکھ کر قوم یونس نے ایمان قبول کر لیا، عذاب سے بچ گئے. اور کسی قوم کو یہ توفیق نہیں ہوئی. مطلب کیا ہے؟ اگر دوسری بھی کوئی قوم ایسی حالت میں ایمان قبول کرتی تو اس کا ایمان بھی اسے نفع دیتا، لیکن دوسری کسی قوم کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی اپنے وقت پر. یہ صرف قوم یونس ہی ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی اور اس ایمان نے ان کو نفع دیا. اصل معنی تو یہ ہے اگر سمجھ آ گیا. ہاں بھائی تو بزرگوں جو آپ کے ذہن میں ہے وہ میں تقریر نہیں کر رہا. آپ کے ذہن میں تقریر کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ عذاب جب لگ جائے تو اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. صرف قوم یونس کی خصوصیت ہے کہ عذاب لگنے کے بعد بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. میں یہ معنی نہیں کر رہا. او بزرگوں آپ نے تجھے سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ کسی قوم کو ابتلائے عذاب کر کے مبتلا عذاب کر کے اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. یہ صرف حضرت یونس کی قوم تھی کہ عذاب میں مبتلا کر کے بھی اس کی توبہ قبول کر لی. یعنی عام قانون سے آپ مستثنا کرتے ہیں، قانون الہی سے قوم یونس کو مستثنا کرتے ہیں. لیکن میں یہ معنی نہیں کر رہا. میں یہ کر رہا ہوں کہ قوم یونس باقی قوموں سے مستثنا ہے. کیا مطلب؟ باقی قوموں کو وقت پر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور قوم یونس کو وقت پر توبہ کی توفیق ہو گئی. اگر باقی قومیں بھی اس وقت پہ توبہ کر لیتی ان کا ایمان بھی انہیں نفع دیتا، لیکن انہیں یہ توفیق نہ ہوئی. یہ توفیق ہوئی ہے صرف قوم یونس کو. خدا کے قانون سے مستثنا نہیں، قوموں میں سے قوم یونس مستثنا ہے. یہ سمجھ آ جائے گی یا پھر کہوں؟ اور بزرگوں مانا یہی ہے جہاں پر موجودی
مودودی نے عجیب گل کھلائے. مودودی نے کہا کہ جب رسول فریضہ رسالت میں کوتاہی کر گیا، جب رسول فریضہ رسالت میں کوتاہی کر گیا، حضرت یونس علیہ السلام فریضہ رسالت میں کوتاہی کر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا فریضہ رسالت کو چھوڑ کر، تو اس لیے اللہ نے قوم کی توبہ قبول کر لی، ورنہ اللہ قوموں کی توبہ قبول نہیں کرتا ایسی حالت میں. یہ مودودی صاحب کی جہالت اشد من الحمار ہے. او بزرگوں، پیغمبر فریضہ رسالت میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ یہ عجیب جہالت ہے. تو مودودی کی قلم سے بچا کوئی بھی نہیں. ہاں بھائی، اللہ مودودیوں سے بھی بچائے اور مودودی سے بھی بچائے. اللہ قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي. ہوا یہ کہ حضرت یونس نے قوم نینوا کو مسئلہ سمجھایا، اور یہ 1,00,000 سے زائد قوم تھی، بڑی قوم. مسئلہ سمجھاتے رہے، قوم نے نہ مانا. بالآخر حضرت یونس نے رو کر دعا کی. اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول کروں گا، دعا قبول ہوگی. دعا یہ تھی کہ اللہ ان پہ عذاب دے، بس اتنی بات تھی. اگلا مسئلہ یہ بنا، صرف اتنی بات کہ اللہ کا قانون یہ تھا جب بھی کسی بستی پہ عذاب آتا ہے پیغمبر کو بستی سے نکال لیا جاتا ہے. حضرت یونس نے اس قانون سابقہ پر قیاس کرتے ہوئے یہی سمجھا کہ اب عذاب آنے والا ہے، میں بستی سے چلا جاؤں. یہ اجتہاد تھا حضرت یونس علیہ السلام کا، اور خطا اجتہادی. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی انتظار کیے بغیر وہاں سے چلے گئے، سابقہ پر قیاس کرتے ہوئے، اجتہاد کرتے ہوئے چل نکلے بستی سے. جب نکل گئے پیچھے سے وہ عذاب آیا. وہ بادل تھے بڑے بڑے، بڑی گھٹائیں، کالی گھٹائیں، اور بادلوں سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا. وہ دور سے جیسے دھواں نظر آتا ہے اس طرح وہ بادل تھے اور دھواں چھوڑ رہے تھے. جب قوم نے دیکھا توبہ عذاب تو آ گیا، وہ سامنے ابھی لگا نہیں تھا عذاب، دور سے سارے عذاب نظر آئے. سارے شہر سے نکل گئے، بچے بھی، عورتیں بھی، مویشی بھی، سب نے چیخنا شروع کر دیا، توبہ کرنی شروع کر دی، اور چیخ چیخ کر اللہ کے سامنے رونے لگ گئے. ابھی تک چونکہ عذاب آ چکا نہیں تھا، صرف آثار سے، عذاب چمٹا نہیں تھا. عذاب کے چمٹنے سے پہلے وہ قوم سنبھل گئی اور خدا کے سامنے رونا شروع کر دیا. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں عذاب سے بچا لیا. تو سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ یہ مسئلہ بنا. اچھا جی، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا رب تیرا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، ہو گیا جی، سارے مومن بن جاتے، سارے مان لیتے. لیکن جبری ایمان مقصود نہیں، جبری ایمان مقصود نہیں. مقصد ہے کہ خوشی سے مانے، اختیار کے ساتھ مانے. آپا انتا تکرہ الناس میں رد خالی مبلغین کا، خالی مبلغین کا. تو میں کیا تم مجبور کرتے ہو لوگوں کو کہ مومن ہو جائے؟ معلوم ہوتا ہے کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. اور آپ تو کہتے ہیں نا ہماری ذمہ داری ہے. ہندوستان میں کوئی کافر بغیر کلمے پہ پڑ گیا، مر گیا، تو رائے والوں سے پوچھا جائے گا آپا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. کوئی نفس بھی اپنے اختیار سے ایمان نہیں لاتا مگر اللہ کی توفیق سے. اور اللہ شرک والی گندگی رکھتا ہے لا یعقلون پر، جو بالکل بدھو قوم ہوتی ہے ان میں شرک رہتا ہے، ورنہ کوئی سمجھدار آدمی شرک نہیں کر سکتا. آگے تخفیف آ گئی، قانون آ گیا. اب آیا جی کل آخری رکوع سورہ یونس کا. حضرت شیخ القرآن کی اکثر درس اور تقریریں یہی رکوع ہوتا تھا. اکثر شیخ القرآن صاحب رحمہ اللہ سورہ یونس کا یہ آخری رکوع پڑھتے، جہاں پر بھی جاتے
یہ تقریر میں ضرور پیش کرتے اور بڑے لئے میں پڑھتے. ہاں بھئی دعویٰ صورت کا تفصیلی ذکر جو دلائل کا ثمرہ ہے. اللہ کے ہاں کوئی شفیع کاری بھی نہیں اور دعا پکار سننے والا بھی نہیں. قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، ان کنتم اگر ہو تم فی شک من دینی بیچ شک کے میرے دین کے بارے میں، فاخبرکم آؤ میں تمہیں بتاؤں، جزا مقدر ہے، فاخبرکم میں تمہیں بتاؤں. یا ایھا الناس، اے لوگو، مولوی اللہ کرے اسی طرح بیان کرے نا. یا ایھا الناس، یہ تو چوپڑ کے مسئلہ لے آتا ہے، اور پیغمبر کا مسئلہ بالکل خشک مسئلہ ہے، رکھا مسئلہ. اب ذرا دیکھو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، یہ نہیں کہتے ہو مشرکو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا بھی تمہارے ساتھ جوڑ ہے، ہم ایک ہی ہے نا. ان کنتم اگر ہو تم مشرکو فی شک من دینی، میرے دین کے بارے میں شک کے اندر، تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، فلا اعبدو ہرگز نہیں پوجتا، الذین ان کو، تعبدون من دون اللہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا. میرا صاف مذہب سنو، علی حجویری کی پکار نہیں کرتا، بزرگوں سلطان باہو کی پکار، لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. اس زمانے میں کیا تھا؟ عزیر کی پوجا نہیں کرتا، عیسیٰ کی پوجا نہیں کرتا، بی بی مریم کی پوجا نہیں کرتا، جن کو تم پوجتے ہو ان کی پوجا نہیں کرتا. اور آج کیا کہنا پڑے گا؟ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں، یہاں پر کہنا پڑے گا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. او مشرکو، علی حجویری کی نظر نہیں دیتا، علی حجویری کو نہیں پکارتا، عبد القادر کی 11ویں نہیں دیتا، ان کو نہیں پکارتا. تعبدون، علی مشکل کشا نہیں کہتا، المدد یا رسول اللہ نہیں کہتا. لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں صرف الذی یتوفاکم، اس ذات کی جو فوت کرتا ہے تم کو. یتوفاکم، دلیل بھی ذکر کی، الہ وہ ہے جو کچھ کر سکے، ما فوق الاسباب کر سکتا ہو، اور تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المؤمنین، یہ کہ ہوں میں ایمان والوں سے، من المؤمنین. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا کہ قائم رکھ، سیدھا رکھ اپنے چہرے کو، للدین حنیفہ، واسطے دین حنیف یعنی توحید خالص کے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہونا شرک کرنے والوں سے. مجھے تو یہ حکم ہوا کہ عبادت کروں صرف اللہ کی، نہ کہ تمہارے معبودوں کی. مومن رہوں اور اللہ کے دین توحید کی طرف رخ رکھوں، مشرکوں سے نہ ہوں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ پکار سوائے اللہ کے، مَا لَا يَنفَعُكَ، ان معبودوں کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں تجھ کو اور نہ نقصان. فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر کیا تو نے یہ، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، بس ہوگا تو اس وقت ظالموں سے. کیا لا تدعو،
مت پکار. اوپر تھا نا عبادت کا ذکر, اب کیا آ گیا پکار کا. اب بزرگو لا تدو من دون اللہ, مت پکار اللہ کے سوا ان کو جو نہ نفع دے سکے تجھ کو نہ نقصان. اگر کیا تو نے ان فعلتا فإنک اذا من الظالمین, البتہ ہو جائے گا تو اس وقت ظالموں سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ, اس کو شیخ پڑھتے تھے ہیں دلیل آبودو, اللہ کی میں عبادت خالص کیوں کرتا ہوں, اس کی دلیل وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, بس کوئی نہیں کھول سکتا اس تکلیف کو اللہ مگر وہی اکیلا. اس در سے مراد چھوٹی جا بڑی, من مرضن او فقرن, اوپر پڑا ہے محتاجی ہو فقر ہو کوئی چیز بھی ہو. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ ارادہ کرے تیرے ساتھ بھلائی کا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, کوئی موڑنے والا نہیں اس کے فضل کو, پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور وہی اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. کیا مسئلہ نکلا؟ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, مجھے بولو فَلَا كَاشِفَ لَهُ لا الہ ولا کاشف لہ الا ہو. کہتے اشاعتی اپنی طرف سے منع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں. اب یہ آنکھوں سے آیت دیکھو, ان یمسسک اللہ, یہ دلیل ہے اعبدو, میں اللہ کی عبادت صرف کیوں کرتا ہوں اور کسی کی کیوں نہیں کرتا. فرمایا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا لا الہ الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, فرما دیجئے اے لوگو, قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ. سبحان اللہ. شروع میں کیا آیا تھا؟ تِلْكَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ. قرآن اب تقریر ختم کرنے لگا ہے. سورہ یونس جا رہی ہے, تیور بتاتے ہیں کہ جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ حق آ چکا. قد جاءکم الحق من ربکم, حق یہی ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. یہ آ گیا تمہارے پاس حق من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی, جو راہ پہ آیا, سوائے اس کے نہیں کہ راہ پہ آتا ہے لنفسہ ہی, اپنے نفع کے لیے. ومن ضل, اور جو کوئی گمراہ ہوا, فانما یضل, وہ گمراہ ہوتا ہے, علیہا, اپنے خلاف. وما انا علیکم بوکیل, اور میں نہیں ہوں اوپر تمہارے دروغہ. اور اتبع اور تابع داری کر ما یوحا الیکا, جو یہ دلیل گئی ہے ما یوحا الیکا, اس کی جو بھیجی گئی طرف تیرے. فاصبر, تسلی ہے, ڈٹ کے رہو میرے پیغمبر. حتی یحکم اللہ, حتی کہ فیصلہ کرے اللہ. وہو خیر الحاکمین, اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں کا.